میرے انتہائی قابل صد احترام محترم و مکرم معزز سامعین حضرات، 25واں پارہ سورہ جاثیہ سے 2 آیات مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی کہا جائے مجھ کو اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز و دوستو، قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے ہم سب نے پیش ہونا ہے۔ انتہائی ذلت اور قسم پرسی کے ساتھ وہاں پر پیشی ہوگی، اعمال کا حساب ہوگا۔ دنیا میں جو کچھ بھی کیا، اچھا کیا یا برا کیا، بہرحال حساب ہوگا، پوچھا جائے گا۔ اور اس دن کو کہتے ہی یوم الحساب ہے، یعنی حساب کا دن، ججمنٹ ڈے، باز پرس، پوچھا جائے گا۔ اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ اکبر۔ صرف گناہوں اور برائیوں کے بارے میں ہی پوچھ نہیں ہوگی، بلکہ نیکیوں اور نعمتوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ نعمتوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اور حدیث مشہور ہے کہ 4 تو بڑے سوال ایسے ہیں جو ہر ایک سے ہوں گے۔ 4 بڑے سوال، کوئی ایسا نہیں، کسی کو استثناء نہیں ہے، ہر ایک سے پوچھا جائے گا، سوال ہوگا۔ البتہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک میرا اور آپ کا حساب آسان فرمائے، ہمیں ہمارا اعمال نامہ اللہ رب العزت دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ جس کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں مل گیا، وہ بس سمجھ لے کہ اس کا حساب آسان ہو گیا۔ اللہ پاک مجھ کو اور آپ کو بھی اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے۔ البتہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں اعمال کی نگرانی بڑی کڑی ہے۔ میں اور آپ سو جاتے ہیں، لیکن ہم پر جو نگران مسلط ہیں وہ نہیں سوتے۔ میں اور آپ سست ہو جاتے ہیں، لیکن جو نگران ہیں، جو ہمارے اعمال کا جائزہ لے رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، وہ سست نہیں پڑتے، وہ تھکتے نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک عرب نوجوان تھا، وہ کہتا ہے، اپنا واقعہ لکھتا ہے، کہتا ہے جب میں ہالینڈ میں رہ رہا تھا تو ایک دن ایسا ہوا کہ میں گاڑی میں سے کہیں جا رہا تھا اور رستے میں ٹریفک کا سگنل تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، جیسے ہمارے ہاں بھی ہے، میں نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا، تو میں نے ٹریفک کے قانون کی خلاف ورزی کی اور گزر گیا۔ یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو اشارے سگنل ہیں، یہ ریاست کی طرف سے قانون میں طے ہیں، لہذا ریاست کے قوانین کو توڑنا بھی جرم ہے اور گناہ بھی ہے۔ اسیاں نے اشارہ باندھے،
کیڑا کوئی ویندا ہے پیا, کوئی پولیس والا نہیں ہے تو گزر جائیں, یا ٹریفک نہیں ہے, گاڑی نہیں ہے تو گزر جائیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. کوئی ہو یا نہ ہو, ریاستی قوانین کا احترام ہماری ذمہ داری ہے, اور جو ان قوانین کو توڑے گا وہ نہ صرف ریاستی مجرم ہوگا بلکہ وہ گناہگار بھی ہوگا. تو خیر یہ میں نے بات عرض کر دی. وہ نوجوان کہتا ہے بتی لال تھی, میں نے آس پاس دیکھا کوئی نہیں, میں نے بریک نہیں لگائی, ضرورت محسوس نہیں کی, میں گزر گیا, آگے نکل گیا. کہتے چند دن بعد میرے گھر میں ایک لیٹر آیا اور اس میں اس خلاف ورزی کی جو وائلیشن تھی اس کا ٹکٹ تھا. خیر, اور ٹکٹ کے ساتھ ایک اور لفافہ تھا جس میں یہ درج تھا کہ فلاں تاریخ کو فلانی جگہ پر آپ نے سگنل توڑا ہے, لہذا اتنا اس کا جرمانہ ہے, آپ نے اس قانون کی خلاف ورزی کا ارتکاب کیا, اتنا اس کا جرمانہ ہے, وہ جرمانہ بھر دے. وہ نوجوان کہتا ہے میں نے بلا تکلف جواب لکھ دیا کہ مجھے اس بات پر اعتراض ہے کیونکہ میں وہاں سے گزرا نہیں. ہاں جی, کہ میں وہاں سے گزرا ہی نہیں, لہذا میں جرمانہ کیسے بھروں؟ میں نے نہ قانون توڑا ہے نہ میں وہاں سے گزرا ہوں. کہتا ہے کہ چند دن اور گزرے تو اسی محکمہ کی طرف سے ایک اور خط وصول ہوا جس کے اندر 3 تصویریں تھیں. ایک اس وقت کی کہ میں ابھی اشارے پہ پہنچا تھا اور بتی لال تھی, اور دوسری جب میں اشارہ سگنل توڑ رہا تھا, اور تیسری جب میں اشارہ یعنی سگنل توڑ کے نکل چکا تھا. کہتے ہیں یہ سیدھا سادہ معاملہ تھا. میں سمجھ گیا کہ چونکہ اب تصاویر موجود ہے, میں نے جو جرم کیا ہے اس کا ریکارڈ موجود ہے, تو میں نے جرمانہ بھرا. کچھ دنوں کے بعد کہتے میں سورہ جاسیہ کی انہی آیات کی تلاوت کر رہا تھا جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاسِيَةٍ, تو دیکھے گا کہ اس دن ہر گروہ گھٹنوں کے بل گرا پڑا ہوگا. جاسیہ, جاسیہ کہتے ہیں کہ گھٹنوں کے بل گرے پڑے ہونا. کل امت تدعا الی کتابہا, ہر ایک گروہ کو اس کی کتاب, اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا. الیوم تجزون ما کنتم تعملون, آج کے دن جو کچھ تم نے کیا اس کا بدلہ ملے گا. ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق, یہ کتاب ہے, یہ تمہارا اعمال نامہ ہے. ینطق, کہ وہ بولے گا کہ یہ حق ہے. انا کنا نستنسخ, نستنسخ, ہم نے ہر چیز لکھ کر رکھی ہے. وہ نوجوان کہتا ہے کہ جب میں سورہ جاسیہ کی اس آیت پر پہنچا کہ اللہ نے فرمایا ہے اس میں کہ ھذا کتابنا, یہ رہا تمہارا اعمال نامہ, تمہارا تیار کیا کرایا سب کچھ, جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک گواہیاں دے رہا ہے, جو کچھ بھی تم کرتے تھے ہم اسے لکھواتے جا رہے تھے. سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 29. آیت میں لفظ آیا کنا نستنسخ, نستنسخ, توجہ کریں ذرا, یہ عربی زبان کا لفظ ہے نسخ سے. نسخ, نسخ کہتے ہیں فوٹو کاپی مشین سے کسی چیز کا عکس لینا.
اللہ فرماتا ہے کُنَّا نَسْتَنسِخُ، جو کچھ تم نے کیا ہے نا اس سب کو وہ سارا تصاویر کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. نستنسخ. میرے عزیزو دوستو، وہ نوجوان کہتا ہے کہ میرا جسم کانپ اٹھا اور دلیل اس کے سامنے تھی کہ اس نے اشارہ جب وہ توڑا تھا تو اس کی ساری تصویریں اس کے سامنے آ گئی. بالکل اسی طرح میرے عزیزو دوستو، آج جو کچھ بھی میں اور آپ کرتے ہیں نستنسخ. اللہ اکبر. جب بندے کی بنائی ہوئی مشین سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. یہ آج کل آپ کو پتہ ہے ویڈیوز وائرل ہو جاتی ہیں، کسی کا کوئی خفیہ ویڈیو آ جاتی ہے، کوئی تصاویر وائرل ہو جاتی ہیں، اس کا انکار، اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. جب انسان کی بنائی ہوئی مشین، اس مشین سے کوئی شخص بھاگ نہیں سکتا تو میرے عزیزو دوستو اللہ کی بنائی ہوئی مشین پھر، اور وہ مشین ایسی کے ساتھ ساتھ فوٹو بھی بن رہی ہے ہماری. کدھر ہوگا بھاگنے کا راستہ؟ کون سا بہانہ بنے گا مکرنے کے لیے وہاں پر؟ آج دنیا کے میدان میں کسی کی خدا نخواستہ کوئی ویڈیو، کوئی تصویر سامنے آ جاتی ہے، کوئی مکر نہیں سکتا، کوئی بھاگ نہیں سکتا. لوگ کہتے ہیں صاف نظر آ رہا ہے سب کچھ اس میں. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا بہانہ ہوگا ہمارے مکرنے کا. یعنی ہمارے اعمال نسخ کیے جا رہے ہیں اور کچھ بھی بھلایا نہیں جا رہا. اور دنیا کا جو ریکارڈ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، ہارڈ ڈسک اڑ جاتی ہے، اسی طرح میموری لاس ہو جاتی ہے، فارمیٹ ہو جانے کا خدشہ ہوتا ہے. کبھی سیلاب آ جاتے ہیں، زلزلے آ جاتے ہیں، آگ لگ جاتی ہے، عمارتوں میں ریکارڈ ہوتے ہیں، جل جاتے ہیں. لیکن وہاں نہ تو ہارڈ ڈسک کے اڑنے کا خدشہ امکان، نہ ہی بارش اور طوفان کی وجہ سے کسی خرابی کا اندیشہ. اللہ کے ہاں جو ہمارا ریکارڈ بن رہا ہے اس کو کوئی ہیکر نہیں پہنچ سکتا، کوئی وائرس اسے خراب نہیں کر سکتا، اس کی ونڈو نہیں اڑ سکتی، اس کی ہارڈ ڈسک جو ہے وہ خراب نہیں ہو سکتی. سارے کا سارا محفوظ رہے گا. ہائے، گناہ لکھوائے جا رہے ہیں تاریخ کے ساتھ. کس کے ساتھ جی؟ مقام کے ساتھ، جگہ کے ساتھ، بیک گراؤنڈ کے ساتھ، رنگین پرنٹ کے ساتھ، نشانی والے کپڑوں کے ساتھ، اسباب، متاع اور مال کی نشانیوں کے ساتھ، مقاصد اور مطالب کے ساتھ، آڈیو اور ویڈیو کے ساتھ. ہمارا آج سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ تمہاری آنکھوں کی چوری اور خیانت کو بھی جانتا ہے اور ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو تمہارے سینوں میں ہے. سورہ غافر مومن. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. ہے یہ سب کچھ کل قیامت والے دن ہمارے سامنے پیش کر دیا جائے گا. اسی طرح سورہ کہف میں اللہ رب العزت ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ. اور اعمال کی کتاب سامنے رکھ دی جائے گی.
یہ جو ہمارا اعمال نامہ ہے، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اعمال کی کتاب مجرمین کے سامنے رکھ دی جائے گی. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، تو دیکھے گا مجرموں کو مشفقین، خوف زدہ ہوں گے، خوف کے مارے ہوئے ہوں گے. مما فیہ، جو کچھ اس کے مندرجات ہیں ان کو جب وہ پڑھیں گے تو ایک دم دل کلیجے منہ کو آئیں گے. اللہ فرماتا ہے مشفقین، خوف زدہ ہوں گے. وَيَقُولُونَ، اور کہیں گے یا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، ہائے افسوس ہم پر، مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، ہائے ہماری بربادی، یہ کیسی کتاب ہے. مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، یہ کیسی کتاب ہے. لا يغادر صغیرة ولا کبیرة، اس نے نہ ہمارا کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا نہ کوئی بڑا گناہ چھوڑا، سارے لے چھٹے. الا احصاها، سب کچھ لکھ دیا، سب کا احاطہ ہو چکا ہے. ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور وہ اپنا سارا کیا دھرا اپنے سامنے موجود پائیں گے. اللہ فرماتا ہے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تمہارا پروردگار کسی پر کوئی ظلم نہیں کرے گا. تو میرے عزیزو دوستو، اس حساب سے مجھ کو اور آپ کو چاہیے کہ ہمیں کتنی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اب میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ قیامت والے دن ہمارے اعمال پر جو گواہ ہوں گے ان کی تعداد اور وہ کون کون سے ہوں گے اور ان کی کیفیت کیا ہوگی. دیکھیں، بات میں نے پہلے عرض کر دی کہ گواہی سے مراد ضروری نہیں کہ برے اعمال. اللہ توفیق دے ہمیں، ہم اچھے اعمال کریں، اچھے اعمالوں پر بھی گواہ ہوں گے. اور اگر خدا نخواستہ کسی سے برے اعمال ہوئے تو ان برے اعمال پر بھی گواہ ہوں گے. 3 باتیں میں نے عرض کرنی ہے. نمبر 1، ہمارے خلاف کل قیامت والے دن جو گواہ ہوں گے ان کی تعداد کیا ہوگی. نمبر 2، وہ کون ہوں گے. نمبر 3، ان کی کیفیت کیا ہوگی. چنانچہ سب سے پہلی بات، قیامت والے دن ہمارے اعمال پر 8 گواہ ہوں گے. لو جی، کتنے جی؟ وہ بولو یار، نہ 1 نہ 2، کتنے؟ 8 گواہ ہوں گے ہمارے اعمال پر. قیامت والے دن ہمارے اعمال پر ہمارے خلاف جو گواہ اٹھیں گے، جو استغاثہ دائر کریں گے، وہ 8 طرح کے ہوں گے. پہلا گواہ، نمبر 1، جس جگہ بندے نے کوئی اچھا یا برا عمل کیا ہوگا، وہ جگہ اور وہ زمین کا ٹکڑا قیامت کے دن اس کے حق میں یا اس کے خلاف گواہی دے گا. نوٹ کر لیں اس بات کو. میں نے کہا پہلا گواہ وہ جگہ ہوگی جہاں پر اچھا یا برا عمل ہوا ہوگا. چنانچہ اللہ تعالی سورہ الزلزال میں ارشاد فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. اثقال ثقل کی جمع. جب زمین کو جھنجھوڑا جائے گا نا، ہلایا جائے گا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، تو زمین اپنے پیٹ کے سارے بوجھ نکال دے گی. اثقال، ثقل، سارے بوجھ باہر نکال دے گی. فرمایا یومئذ تحدث اخبارها. اللہ اکبر. یومئذ تحدث اخبارها. پھر جب اس دن زمین
اپنے اوپر کیے گئے تمام اعمال کی خبریں نشر کر دے گی. اخبار، اور اخبار تو لفظ سنے ہیں کہ نہیں؟ تحدث اخبارہا، یعنی قیامت والے دن جو پریس ریلیز ہوگی، جو اخبار آئے گا، اس اخبار میں زمین ہر بندے نے جس بندے نے جس جگہ کوئی اچھا یا برا عمل کیا ہوگا، زمین اس سب کی خبریں دے دے گی. یہ ہمارے خلاف یا ہمارے حق میں قیامت والے دن کا پہلا گواہ. تو پہلا گواہ کون سا ہوا جی؟ زمین. یہ زمین ہمارے خلاف گواہی دے گی. دوسرا گواہ وہ دن جس دن کسی بندے نے کوئی اچھا یا برا عمل کیا ہوگا، وہ دن گواہی دے گا. اب اچھا کیا ہے تو ہمارے حق میں گواہی ہوگی. خدا نخواستہ اگر کوئی برا عمل کیا ہے تو وہی جنہ مرضی لک کے کر لو، جنہ مرضی لائٹاں بند کر کے کر لو، جتنا مرضی رات کے اندھیرے میں چھپ کر لے، جن مرضی کنا نو ہیڈ فون لا لو، جن مرضی کنا نو ہینڈ فری لا لو، آوازاں بند کر لو. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم بچ سکیں. تو دوسری گواہی، جس دن کوئی برا یا اچھا عمل کیا ہوگا وہ دن گواہی دے گا. کیوں بھائی؟ وہ بولو یار، سمجھ آ رہی بات کہ نہیں؟ اچھا، میں سوچ رہا تھا جب میں اس بات پر چل رہا تھا، اس کو موضوع کو، کیوں جی؟ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ساڈا سنڈے تو بڑیاں گواہیاں دے گا. سنڈے جو ہے نا ساڈا، اللہ ہی ہے. کیوں جی؟ یہ ہفتہ کو اتوار کو چھٹی ہوتی ہے، ہفتے دی رات ساری رات سویرے چھٹی ہے، کوئی گل خیر ہے. اچھا بھائی، سویرے چھٹی ہے، کوئی رب نو بھی راضی کرن دا سوچ لویے کہ یار سویرے چھٹی ہے تو چلو رب نو راضی کر لئی. اللہ ہی ہے. سورہ البروج آیت نمبر 2 اور 3، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ. قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے، ذات البروج، وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، جس دن تم نے کوئی اچھا یا برا عمل کیا ہوگا وہ دن موعود ہوگا. موعود کا کیا معنی ہوتا ہے؟ لوٹ کر آنا. وہ دن موعود ہوگا. شاہدن و مشہودن، اور وہ دن شاہد بھی ہوگا، مشہود بھی ہوگا. لہذا دوسرا گواہ جو ہمارے حق میں ہوگا یا ہمارے خلاف ہوگا وہ دن ہوگا، وہ یوم ہوگا جس یوم اچھا یا برا عمل کیا ہوا ہوگا. تیسرا گواہ، قیامت والے دن زبانیں گواہی دیں گی. کیا جی؟ زبان، ہمارے اعضاء گواہی دیں گے. لا الہ الا اللہ. سورہ نور ہے، سورہ نور آیت نمبر 24، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. اس دن کیا ہوگا؟ گواہی دیں گے کون؟ علیہم السنتہم، ان کی زبانیں بولیں گی، وَأَيْدِيهِمْ ہاتھ بولیں گے، وَأَرْجُلُهُمْ اور ان کے پاؤں بولیں گے. لہذا زبان، ہاتھ اور پاؤں، یہ چیزیں بھی ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف گواہ ہوں گی. چوتھا گواہ،
انسان کے جسم کے باقی اعضاء بھی پکاریں گے اور بولیں گے. ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، آنکھیں بولیں گی، اور اسی طرح وہ کیا ہے دیگر اعضاء یہ سارے بولیں گے. سورہ یاسین آیت نمبر 25 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم. لو جی، سورہ یاسین تو آپ نے پڑھا، اکثر نے ترجمہ بھی پڑھا ہوگا. الیوم نختم علی افواہہم، ہم اس دن انسانوں کے منہ پر مہر لگا دیں گے. نختم کیوں جی؟ ختم، مہر لگا دیں گے. الیوم نختم یعنی منہ سی دیے جائیں گے. الیوم نختم، تسا نہیں بولنا، تسی ہن چپ رہنا ہے. اب کیا ہوگا؟ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اب ہاتھ بولے گا. تُكَلِّمُنَا کلام کرے گا. دیکھیں اس میں کوئی عجیب بات نہیں ہے. یہ جو میری زبان بول رہی ہے، اس زبان کے اندر بولنے کی قوت کس نے رکھی؟ بولو یار، اللہ نے. وہی اللہ تعالیٰ یہ بولنے کی قوت ہاتھ میں رکھ دے گا. ورنہ زبان کے اندر کوئی ایسی کوئی خاص اس کی کوئی مشینری نہیں ہے کہ انہیں بولنا ہے. یہ تو اللہ نے اس کے اندر حکم رکھا بولنے کا، تو یہ بول رہی ہے. ورنہ یہ بھی جسم کا ایک ٹکڑا ہے. چنانچہ کیا فرمایا؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. باقی سارے اعضاء بھی گواہ بنیں گے. پانچواں گواہ جو قیامت والے دن ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف ہوگا، دو فرشتے اللہ تعالیٰ نے نگران مقرر کیے ہیں. ایک ہمارے دائیں کندھے پر ہے اور ایک ہمارے بائیں کندھے پر ہے. اس کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے. ہمیں قرآن نے بتایا، رسول اللہ کے فرمان نے بتایا، ہم نے ایمان لایا. چنانچہ دو فرشتے سورہ الانفطار فرمایا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. اچھا، یہ جو دو دروغے ہمارے کندھوں پر بیٹھے ہیں، ہم سو جاتے ہیں، یہ نہیں سوتے. ہم سست پڑ جاتے ہیں، یہ سست نہیں پڑتے. ہم ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتے ہیں، ہمارا دھیان اللہ سے بھٹک جاتا ہے، یہ اپنے کام سے بھٹکتے نہیں. اللہ اکبر. فرمایا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. یہ 5 گواہ ہو گئے. چھٹا گواہ کون ہوگا؟ چھٹا گواہ ہوگا جناب ہمارا اعمال نامہ جو فرشتے لکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. دیکھیں بات سنیں، میں نے آپ کو بتایا کہ زبان بھی بولے گی، ہاتھ بھی بولیں گے، اسی طرح پاؤں بھی بولیں گے. لیکن وہ جو کتاب ہے نا، کتاب، کیوں بھائی؟ جو اعمال نامہ لکھا جائے وہ اعمال نامہ بھی خود بولے گا. وہ دسے گا کہ میرے کی لکھے ہے. کتاب بولے گی، کتاب بولے گی، بول کر بتائے گی وہاں پر. اور اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ. یہ سورہ الکہف کی آیت نمبر 49. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، کتاب رکھ دی جائے گی. اور فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، مجرمین ڈرے ہوئے ہوں گے. اچھا جی، 7واں گواہ قرآن مجید میں سورہ نساء میں آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسانوں پر ہر امت پر اس امت کے نبی گواہی دیں گے. کون گواہی دے گا جی؟
नूह अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत की गवाही देंगे, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत पर गवाह होंगे। इसी तरह हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत पर गवाह होंगे। चुनाचे फरमाया वमन यासिल्लाह व रसूलहू व यतअद्दा हुदूदह, लिहाजा रसूल गवाही देंगे और आठवां गवाह क़यामत वाले दिन जो हमारे हक में होगा या हमारे खिलाफ होगा, कुरान कहता है कि वो खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत होगा। सूरह यूनुस आयत नंबर 61 फरमाया वमा याज़िबु अर रब्बिका मिस्काल ज़र्रतिन फिस समाई वला फिल अर्द वला असग़र मिन ज़ालिका वला अकबर इल्ला फी किताबिन मुबीन। अच्छा भाई, पहले गवाह से बच गए, दूसरे से बच गए, तीसरे से बच गए, चौथे से बच गए, बचते 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 हम पहुंच गए आठवें गवाह के पास, और आठवां गवाह है खुद खुदा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत अलीम है, खबीर है, अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, एक जर्रे के बराबर भी, जर्रा पता है किसे कहते हैं जी? किसे कहते हैं जर्रा? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। जर्रे की दो तारीफें की गई हैं। हमने मट्टी के ऊपर हाथ मारा और हाथ झाड़ लिया, झाड़ने के बाद जो खाक के जो जितने छोटे छोटे, या तो उसे जर्रा कहते हैं, या ये जो धूप आ रही होती है खिड़की में और उसमें हमें छोटी छोटी चीजें उड़ती फिरती नजर आती हैं, उसे जर्रा कहते हैं। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, अगर जर्रा बराबर भी अच्छा अमल किया हुआ होगा, अल्लाह इरशाद फरमाता है वो भी सामने आ जाएगा। और अगर जर्रा बराबर भी बुरा अमल किया हुआ होगा तो वो भी हमारे सामने आ जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जिस तरह आज उसने हमारे गुनाहों पे पर्दे डाले हुए हैं, अल्लाह क़यामत वाले दिन भी पर्दा फरमाए।